السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ غازی عامر چیمہ شہید کا ایمان افروز واقعہ شیئر کریں گے۔ کہا جاتا ہے غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کا جنازہ لوگوں کی انگلیوں پر تھا، کیونکہ لوگ اتنے بے تاب تھے اس جنازے کو کندھا دینے کے لیے، اور قافلے در قافلے اس جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے، حالانکہ ان کا اس میت سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ آخر یہ مسلمان کون تھا؟ کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ عامر چیمہ 4 دسمبر 1977 کی صبح اپنے ننیحال حافظ آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام عامر جبکہ والد نے عبد الرحمن تجویز کیا، چنانچہ دونوں ناموں کو ملا کر عامر عبد الرحمن رکھ دیا گیا، لیکن مختصر نام عامر مشہور ہوا۔ عامر چیمہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ نے 1993 میں جامع ہائی اسکول ڈوگ کشمیریہ راولپنڈی سے میٹرک کیا۔ 1996 میں ایف جی سر سید کالج مال روڈ راولپنڈی سے ایف ایس سی کی۔ نیشنل کالج آف انجینئرنگ فیصل آباد سے بی ایس سی ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم انجمن طالبہ اسلام سے محبت اور سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہتے اور سیدی مرشدی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ کچھ عرصہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں لیکچرر رہے۔ رائے ونڈ کی ایک ٹیکسٹائل مل اور الکریم ٹیکسٹائل ملز کراچی میں کچھ عرصہ ملازمت کی۔ نومبر 2004 میں جرمن روانہ ہوئے اور وہاں آپ نے ماسٹر آف ٹیکسٹائل اینڈ کلوزنگ مینجمنٹ میں داخلہ لے لیا۔ آپ نے کامیابی کے ساتھ 3 سیمسٹرز مکمل کر لیے تھے۔ اب ان کا آخر سیمسٹر چل رہا تھا اور جولائی 2006 میں تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹنا تھا۔ مذہبی اور تاریخی کتب مطالعہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ جب وہ یورپ کے توبہ شکن اور کافر ادا ماحول میں گئے تو تب بھی اپنے دامن پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیا اور نہ ہی اپنے کردار پہ کوئی حرف آنے دیا۔ 30 ستمبر 2005 کو ڈنمارک کے اخبار چیلنجز پوسٹر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہایت توہین آمیز اور نازیبا کارٹون شائع کیے۔ پھر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت جنوری 2006 میں 22 ممالک کے 75 اخبارات اور رسائل نے ان کارٹونوں کو دوبارہ شائع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور مسلمان خاموش رہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دراصل محبت، عشق، ادب اور احترام کی نرالی ہی دنیا ہے۔ کوئی انوکھا ہی رنگ ہے جسے غیر مسلم، مغرب والے، یہودی، عیسائی اور ہندو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ عامر عبد الرحمن چیمہ شہید رحمت اللہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انوکھے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کارٹونوں کے اشاعت سے مشتعل ہو کر جرمنی میں مقیم اس پاکستانی طالب علم عامر عبد الرحمن چیمہ نے متعلقہ اخبار کے چیف ایڈیٹر ہینرک روڈر پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اخبارات اور رسائل میں شائع ہونے والے مختلف رپورٹوں کے مطابق اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نے انہیں سخت بے قرار اور بے چین کر دیا تھا۔ ان کی یہ بے قراری اور بے چینی عامر چیمہ کو اس رسوائے زمانہ اخبار کے مرکزی دفتر میں لے گئی۔ وہ تیز قدموں سے اخبار کے گستاخ رسول ایڈیٹر کے کمرے کی طرف بڑھے۔ عامر چیمہ دوڑتے ہوئے ایڈیٹر کے کمرے میں گھس گئے اور اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا خاص قسم کا شکاری خنجر نکال کر اس پر پے در پے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ اتنے میں دفتر کا عملہ اور سیکورٹی گارڈ جمع ہو گئے اور انہوں نے عامر چیمہ کو پکڑ لیا۔ عامر چیمہ نے مزید وار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان لوگوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت سے لوگ تھے، اس لیے عامر چیمہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جرمن پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ غازی عبد الرحمن چیمہ کی چیف ایڈیٹر ہینرک روڈر پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں وہ نہایت عبرتناک حالت میں جہنم حاصل ہو گیا۔ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ گرفتار ہوئے۔ جرمن پولیس اور مختلف حکومتی ایجنسیوں نے برلن جیل میں 44 دن تک عامر چیمہ کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں دے کر تشدد کیا۔ ایک موقع پر تفتیشی افسر نے عامر چیمہ کو مشروط طور پر رہا کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرمن ٹیلی ویژن پر آ کر اعلان کرے کہ وہ ذہنی مریض، دماغی طور پر تندرست نہیں ہے اور اس نے یہ قدم محض جذبات میں آ کر اٹھایا ہے، برائے یہ کہ اس فعل کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ اور نادم ہوں۔ شہید غازی عامر چیمہ نے نہایت تحمل سے تفتیشی افسر کی تمام باتیں سنی اور پھر اچانک شیر کی طرح دھاڑا اور اس افسر کے منہ پر تھوک دیا اور کہا، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ نہایت سوچ سمجھ کر اور اپنے ضمیر کے فیصلے کے مطابق کیا ہے۔ مجھے اپنے فعل پر بے حد فخر ہے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ایک تو کیا ہزاروں جانب بھی قربان۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کسی بدبخت نے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین تو میں اس سے بھی کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ بحیثیت مسلمان یہ میرا فرض ہے اور میں اس فرض کی ادائیگی کرتا رہوں گا۔ غازی عامر چیمہ کی اس بے باکی کو دیکھ کر جیل حکام آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے عامر چیمہ پر بہیمانہ تشدد کی انتہا کر دی۔ ہاتھ باندھے گئے، لاش کے ساتھ اس کے ناخن کھینچے گئے، پاؤں کے تلووں پر بید مارے گئے، گرم
بستری سے ان کا جسم داغا گیا، جسم کے نازک حصوں پر بے تحاشا تشدد کیا گیا۔ غازی عامر چیمہ نہایت اذیت کی حالات میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا رہا۔ اسی دوران میں غازی صاحب کی سانسیں اکھڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ غازی عامر چیمہ کی شہادت 3 مئی 2006 کو ہوئی۔ شہید کا جسد خاکی 10 دن کی تاخیر کے بعد 13 مئی 2006 کو صبح 9 بجے PIA کی پرواز کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ غازی صاحب کا جنازہ اور تدفین ان کے آبائی گاؤں ساروکی چیمہ وزیرآباد میں کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق جنازے میں 6 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے۔ آفرین صد آفرین عامر چیمہ، آپ بازی لے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شہادت کو قبول فرمائے، آپ پر رحمت نازل فرمائے اور آپ کی قبر کو ہمیشہ نور سے منور رکھے، آمین ثم آمین۔